الله الرحمن الرحيم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين۔ ترجمہ آیت، لکل نبأ مستقر، ہر واقعہ کا ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے لگے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اس وقت کے لیے الگ ہو جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، پھر نہ بیٹھو ان ظالموں کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بڑے اہم اصول کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ شریعت کا ایک اصول ہے، جو گناہ خود کرنا منع ہے ان گناہوں کی مجلس میں شرکت بھی منع ہے۔ جو گناہ خود کرنا منع ہے ان گناہوں کی مجلس میں شرکت کرنا بھی منع ہے۔ مفسرین نے آیت کا عنوان باندھا ہے، اہل باطل کی مجلس میں شرکت کی ممانعت۔ اہل باطل کی مجلس میں شرکت کی ممانعت۔ قرآن مجید کا جو لفظ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، خوض کا معنی ہوتا ہے پانی میں ڈبکی لگانا، اور مفسرین کہتے ہیں یہاں جو معنی مراد ہے وہ ہے فضول لغویات، ایسی باتیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وقت کا ضیاع، ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں میں کیا کر رہے ہیں، ہماری آیتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہماری آیتوں کے حوالے سے، ہماری نشانیوں کے حوالے سے فضول لغویات میں پڑھ رہے ہیں، تو قرآن نے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو۔ علماء مفسرین یہ کہتے ہیں اس آیت کا خطاب، اس آیت سے مخاطب کون کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اس آیت کا خطاب آپ علیہ السلام کو خود بھی ہے، بذات خود آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور اس آیت کا خطاب پوری امت محمدیہ بھی ہے۔ اب فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں میں برائی کو پھیلا رہے ہیں، برائی سے پیش آ رہے ہیں، غلط لغویات سے کام لے رہے ہیں، فَأَعْرِضْ، ان سے اعراض کرو۔ اعراض کی صورت کیا ہے؟ ایک صورت مفسرین نے بیان کی، ایک صورت یہ ہے کہ اس مجلس سے الگ ہو جائے۔ آپ آئے، آپ ایک مجلس میں آ کر بیٹھے، آپ کا علم میں نہیں تھا کہ اس مجلس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس حوالے سے مجلس منعقد کی گئی ہے، لیکن جب آپ آ کر بیٹھ گئے اور آ کر دیکھا کہ اس مجلس میں تو اللہ کے رسول، دین، عقائد، نظریات، اس طرح کی باتوں پر کیچڑ اٹھالا جا رہا ہے، تو فَأَعْرِضْ، ان سے اعراض کرو۔ اعراض کی ایک صورت کہ اٹھ جائیں، مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ دوسری صورت کہ اگر اٹھ کر نہیں جا سکتے، اسی مجلس میں بیٹھ کر کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، کہ اس مجلس کی طرف آپ کی التفات ہی نہ ہو، توجہ ہی نہ ہو۔ لیکن امام راضی تفسیر نے فرماتے ہیں کہ جو اس آیت میں حکم دیا ہے فَأَعْرِضْ، کہ اعراض کرو، اس اعراض سے مراد جو تفسیر اوپر کی گئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اور دوسرا یہ کہ اسی مجلس میں بیٹھ کر کسی اور کام میں مشغول ہو جائے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے یہ عوام الناس کے لیے ہے، کہ عوام اگر دیکھے کہ میں اس مجلس سے اٹھ کر جاؤں گا تو فتنہ کھڑا ہوگا، فساد کھڑا ہوگا، لڑائی کا خطرہ ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ بھی آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہیں اور کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں۔ لیکن جو مقتدا لوگ ہیں، جو دین کے پیشوا لوگ ہیں، دین کے اقتدا، جن کے پیچھے امت چل رہی ہے،
جن کے پیچھے عوام کھڑی ہے، ان کو کبھی بھی یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اسی مجلس میں بیٹھ کر کسی اور کام میں مشغول ہوں۔ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ فوراً اٹھ جائیں، وہ فوراً اٹھ جائیں کہ ان کے پیچھے لوگوں نے چلنا ہے، لوگوں نے ان کو دلیل بنانا ہے کہ دیکھو جی فلاں بیٹھا ہوا تھا تو میں چلا گیا تو کیا ہو گیا۔ اس لیے امام راضی فرماتے یہ جو تفسیر ہے کہ وہیں بیٹھے رہو، کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤ، یہ عوام الناس کے لیے ہے، مقتدا لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے فَأَعْرِضْ، اٹھ کر چلے جائیں، وہ کبھی بھی اس مجلس میں نہ بیٹھیں۔ اچھا، اس آیت میں یہ سوال ہوتا ہے کہ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، آپ علیہ السلام کو بذات خود خطاب کیا کہ آپ ایسی مجلس میں شرکت نہ کریں جس مجلس کے اندر اللہ کے رسول کی دین کے حوالے سے برائی پھیلائی جا رہی ہو، غلط لغویات اور نعوذ باللہ برے الفاظ سے دین کو بگاڑا جا رہا ہو۔ آگے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان بھلا دے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کیا نبی بھی نبی سے بھی بھول چک ہو جاتی ہے؟ کیا نبی بھی بھول جاتے ہیں؟ اگر نبی بھی بھول جاتا ہے تو پھر نبی کی تعلیم پہ اعتماد کہاں رہے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر اس آیت میں خطاب ہے کہ آپ برے لوگوں کی مجلس میں شرکت نہ کریں، پھر آگے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان بھلا دے، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ چلے گئے مجلس میں، آپ کو آیت کا یہ حکم یاد نہیں رہا کہ بھی اللہ نے منع کیا ہے اس طرح کے مجلس میں بیٹھنے سے، چلے گئے، جا کر بیٹھ گئے، شرکت کر لی، پھر یاد آیا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان بھلا دے، تو اگر نبی بھی بھول جاتا ہے تو پھر جو دینی تعلیمات نبی لے کر آتے ہیں ان پر اعتماد تو برقرار نہیں رہے گا۔ پھر یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ سوال پھیلایا جاتا ہے ہمارے دین میں، اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے ہمارے دین سے دور کیا جاتا ہے۔ دیکھو جی نبی بھول گئے تو آپ کا دین کہاں بھی محفوظ رہا؟ اس کا جواب دیا مفسرین نے کہ نبی بحیثیت بشر ہونے کے ناطے، بحیثیت انسان ہونے کے ناطے بھول چک ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی بھولتے ہیں اللہ بذریعہ وحی فوراً یاد دلا دیتے ہیں۔ اس لیے جو تعلیمات اللہ رب العزت نبی پر نازل کرتے ہیں، جو احکامات نازل کرتے ہیں، وہ بھول چوک سے پاک ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی بھولے اللہ نے فوراً بذریعہ وحی فوراً متنبہ کر دیا، متنبہ کرنے کی بدولت وہ جو تعلیم، وہ جو حکم اللہ نے آپ کو بھیجا تھا اس امت کے لیے، وہ بھول چوک سے پاک ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ جو اعتراض کرنا کہ نبی اگر بھول جاتا ہے تو پھر نبی کی تعلیمات پر اعتماد کہاں رہے گا؟ نبی کی تعلیمات بھول چوک سے پاک ہے، ان میں بھوک نہیں ہوتا۔ باقی رہے گی بات عوام کا بھول جانا، وہ تو چونکہ حدیث میں باقاعدہ آیا ہے کہ انسان کیا ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن حدیث میں آیا رفع عن امتی النسیاء والخطا، کہ اللہ رب العزت نے اس امت سے نسیان کو اور خطا کو اٹھا لیا ہے کہ آپ بھول کر کسی مجلس میں چلے گئے، آپ کے علم میں نہیں تھا، وہ برائی کی مجلس تھی، آپ کو پتہ چلا، تو جب آپ کو یاد آئے آپ اٹھ جائیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بھول چوک سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو بھولنے کی وجہ سے اس گناہ کا وبال نہیں ہوتا، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس ان سے اعراض کریے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور کبھی آپ کو شیطان یہ بات بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، پس جس ٹائم یاد آ جائے پھر ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں، مع القوم الظالمین، کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کو برا بھلا کہتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالموں کو کبھی بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح صاحب اقتداء کو، مقتدا کو اس مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، اسی طرح اگر ایسا آدمی جس کے اختیار میں مجلس کو روکنا ہے، اس کے بس کی صرف اتنی سی بات نہیں کہ وہ مجلس سے اٹھ کر چلے جائے، بلکہ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مجلس کو روکے۔ جس کا اتنا چلتا ہے کہ وہ اس برائی کو روک سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ مجلس سے اٹھ کر چلے جائے، بلکہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو روکے، اس مجلس کو ختم کرے، تاکہ جو برائی میں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی گناہ سے بچ جائیں۔ یہ امام ابوبکر فرماتے ہیں کہ صرف اتنی بات یہاں پر کافی نہیں ہوگی اس کے لیے، اس لیے بحیثیت اس آیت کے
ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس طرح کی مجالس کو خود دیکھیں کہ کہاں پر نبی کی، کہاں پر دین کے حوالے سے، کہاں پر قرآن کے حوالے سے، کہاں پر صحابہ کے حوالے سے، جو ہمارے شعائر اسلام ہیں ان کے حوالے سے کہاں کہاں پر توہین کی جا رہی ہے، ہم ان سے اجتناب کریں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ نہیں تو اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ ہے، یہ جو ہے نا میری اللہ کی آیات کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ صحابہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے زبان کھول رہا ہے، پھر بھی وہ اس مجلس سے نہیں اٹھ رہا، پھر بھی اس مجلس سے اجتناب نہیں کر رہا، تو مفسرین نے فرمایا کہ پھر یہ انہی میں سے ہی شمار ہوگا، پھر اس کے اوپر وہی حکم لگے گا جو مجلس والوں پر لگ رہا ہے، جو گناہ کا وبال ان پر آئے گا وہ اس کے اوپر بھی آئے گا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت محمدیہ کے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس طرح کی مجلس سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔